पूछिए जिद्दो दीन की हद है लांगी। हमने किससे पूछिए जिद्दो दीन की हद है लांगी। हमारी सुजात किस मीटर से लल्ला तब ने आकी। हमारी सुजात किस मीटर से लल्ला तब ने आकी। करबो बला में आज दिखेगी जंगे उहद की झांकी। और तुझको तेरी जुल्फों से मैं आज लगाऊंगा फांसी। हंसी के लिए हज़रत असगर की हंसी से मुताल्लिक़ कुछ मिसरे हुए हैं आज महफिल में भी। मिसरे देखिए ज़रा। 6 मास का नन्हा बालक, 6 मास का नन्हा बालक लागे 32 साल है। 6 मास का नन्हा बालक लागे 32 साल है। जुल्म का लश्कर तक यूं बोला योद्धा कर दिल वाला है। योद्धा कर दिल वाला है। भाई क्यों ना हो धाकड़, क्यों ना हो धाकड़। शेर बबर ने गोद में अपनी पाला है। क्यों ना हो धाकड़। शेर बबर ने गोद में अपनी पाला है। और जंग सिखा के गोद में माने उस संचे में ढाला है। जंग सिखा के गोद में माने उस संचे में ढाला है। हस्तरियायो इसने रुलाया फौजों को सरदारों को। सिर्फ फंसी दे फांसी दे दी लम्बे ने मक्कारो। इसने रुलाया फौजों को सरदारों को। सिर्फ फंसी दे फांसी दे दी लम्बे ने मक्कारों को। तो हलचल मच गई शाम की फौज में, सब फौजी घबराने लगे। हलचल मच गई शाम की फौज में, सब फौजी घबराने लगे। शेर खुदा के नन्हे मुजाहिद हंसने लगे, मुस्कान लगे। शेर खुदा के नन्हे मुजाहिद हंसने लगे, मुस्कान लगे। इब्ने साद से सिमर लई से गैर में यूं फरमान लगे। थोड़ी देर में कूफे को भी कहेगा तू शमशान लगे। कहेगा तू शमशान लगे। और अच्छे खासे मरवा देगा, अच्छे खासे मरवा देगा। तू लालच के चक्कर में घर अपनी पे आज में आया एक नहीं छोटू लश्कर में। घर अपनी पे आज में आया एक नहीं छोटू लश्कर में। नारे सलवार ये तस्वुर कर रहे हैं हमारे मेहमान शोरा इकराम की। अभी चूँकि फिर इसमें जो इंदराज है उसको मलहूज़ रखते हुए आपकी पसंद को भी खातिर ख्वाह इंशाअल्लाह पेश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो सिलसिला आप बेदार कर रहे थे ज़िया कौसर साहब। और कौन कहता है कि बेताब साहब तशरीफ नहीं ले आए। बेताब साहब मशरक़ी यूपी के बेताब हैं, मगरबी यूपी के ये बेताज हैं अपने महल्ले में। लिहाजा बगैर किसी तमहीद के इस वक्त हमारी इस बस में
آج ایک ایسا شخص بھی تشریف فرما ہے کہ جو کلمے کے اعتبار سے بھی ہماری صفوں میں نہیں ہے، لیکن اسلام نے جو آئین پیش کیا ہے، جو دستور دیا ہے، خصوصاً مولا کائنات نے جب مالک اشتر کو خط لکھا تو کہا جس مقام پر تم زندگانی کر رہے ہو وہاں پر دو قسم کے لوگ تمہارے بھائی ہیں، ایک وہ جو کلمے کے اعتبار سے رشتے اخوت اسلامی کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں، دوسرے وہ جو اس سرزمین کی وجہ سے تمہارے بھائی ہیں جہاں پہ تم زندگی گزارتے ہو۔ آج ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستان کے لوگ ہمارے وطن کے بھائی ہیں، اسلام نے انہیں اپنا بھائی کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام اس مذہب کا نام ہے کہ جہاں پر آ کر سنگریزے بھی کلمہ گو ہو جاتے ہیں، حکم رسول پاک پہ قربان ہو چکے، حکم رسول پاک پہ قربان ہو چکے، دست نبی پر صاحب ایمان ہو چکے۔ کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ؟ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے۔ حضرات یقیناً کچھ ایسے بھی دل ہیں کہ جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کچھ دل ایسے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہوئے چلے آتے ہیں، فقط زبان سے اظہار کرنا کافی ہوتا ہے۔ انہی میں ایک نام ہمارے برادرم جناب پرکاش کمار جھا کا بھی ہے، چھابڑا صاحب کا بھی ہے، وہ تشریف فرما ہے اور اپنی گفتگو اور اپنا نذرانہ عقیدت اس بارگاہ میں وہ اپنے کلمات کے ذریعے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہوگی کہ اس بارگاہ میں جناب ماتھور لکھنوی نے کہا تھا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ کرشن بہاری نور نے کہا تھا کہ دیر سے ہند سے نور چلا، دیر و حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آئیے حضرات جناب پرکاش کمار چھابڑا صاحب سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ آئے اور اپنے شبدوں سے اپنے لفظوں سے اس بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات اپنے دیرینہ روایات کے تحت صلوات محمد و آل محمد پر پیش کریں اور بزرگوں، میرے دوستوں، پیارے بچوں، اوپر چھت پر بیٹھی میری ماتا اور بہنوں، اس مبارک موقع پر سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ایک عجیب سی خوشبو ہے آج اس محفل میں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری روح اندر تک مہک رہی ہے۔ اس کی وجہ ایک یاد کی محفل ہے، اور ایک خاص چیز جو میں نے محسوس کی ہے وہ آج تک میں نے کہیں محسوس نہیں کی۔ ننوتا کی سرزمین کے لوگوں، آج میں وہ چیز آپ سے بانٹنا چاہ رہا ہوں جس کا مجھے بہت شدت سے انتظار تھا، اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ میں آپ کی سرزمین سے وہ چیز یہاں سے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ ایک ایسی چیز مجھے ملی ہے کہ جب جب بھی مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی میں ہمیشہ چپ رہا، میرے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ آج جب یہ محفل شروع ہونے کو ہوئی تو جناب اصغر حیدری صاحب جو نظامت بھی فرما رہے ہیں، میں نے بہت ساری محفلیں دیکھی ہیں، بہت ساری مجلسیں بھی میں اٹینڈ کی ہیں میں نے، لیکن جیسی نظامت، جیسا ان کا سنچالن، جیسے ان کے وچار آج یہاں پر سنے گئے، آپ نے بھی سنے، میں نے بھی سنے،
اب تک وہ میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ایسے سوالات انہوں نے ایک کوشچن مارک کے روپ میں چھوڑے ہیں جس کا جواب آپ ان کو ڈھونڈنا ہے۔ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ آج کا پروگرام دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر سال آؤں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی سرزمین کو ان کو ہر سال کی ضرورت ہے۔ یہ وعدہ کر کے جائیں کہ یہ ہر سال یہاں پر آئیں۔ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں دہشت گردی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، جس کو صرف آپ لوگ ہی برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ میرا بچپن سے آپ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولا کا کرم ہوا اور آج میں مولائی بھی کہلاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جہاں ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، لیکن آج ان صاحب نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت سوچنے کو مجبور کرتی ہیں۔ اور آج تک میں نہ جانے کتنی محفلوں میں، کتنی مجلسوں میں بول چکا ہوں، اپنا لکھا ہوا بھی میں پڑھ چکا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں نے کبھی بھی کسی محفل کی، مجلس کی کبھی کیسٹ یا سی ڈی میں نے ان لوگوں سے مانگی نہیں جو ٹیپ کرتے ہیں یا ریکارڈ کرتے ہیں۔ لیکن آج میں بیٹھے سوچ رہا تھا کہ ان صاحب نے جو بھی کہا اس کی کیسٹ میں یہاں سے لے کر جاؤں گا، اور جب مجھے کبھی بھی کوئی سوال مجھے پریشان کرے گا یا لوگ مجھے پوچھیں گے تو میں ان کو وہ سناؤں گا، ان کی 10-15 منٹ کی اسپیچ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک مسلمانوں کی ایک پکچر جو دماغ میں، ذہن میں بنائی ہوئی ہے، اگر آپ سنو گے تو اس سے الگ ہٹ کے پیش وہ نظر آئے گی۔ اب تو کئی طرح کے مسلمان ہو گئے ہیں، بھائی کیا کہنا، آپ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، کئی طرح کے ہو چکے ہیں، ان کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، کچھ کرنا بھی چاہوں تو فتویٰ لگ جائے گا، اور ہمارے اوپر کچھ زیادہ ہی اس کا اثر ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے، میں آج یہاں پر کچھ اپنا لکھا ہوا پڑھنے کا مجھے اتنا آج وہ نہیں تھا، لیکن ان صاحب کی تقریر سن کر میرے سے بیٹھا نہیں گیا، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں ان کے پاس خود چل کے گیا ہوں کہ مجھے 5 منٹ بولنے کے لیے دیے جائے۔ یہ تو صاحب میری بات کا جواب تھا، اور اب جا کے تو میرا نام حضرت نے سننے میں ان کو غلط فہمی رہ گئی، انہوں نے پرکاش کہا، میرا نام اشوک ہے، کنگو شریف کا رہنے والا ہوں۔ شریف میں کسی دوسرے اعتبار سے لگا رہا ہوں، کیونکہ آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم کو بہت چیزوں کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ گنگوں میں حضرت قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ صاحب آرام فرما ہے۔ آج گنگو شریف ہے تو صرف ان کی خاطر یا انہی کی وجہ سے، تو اس لیے یہ بات کلیئر کرنی بہت ضروری تھی۔ آپ شبدوں کے ذرا کچھ غلط ہو جائے کہ اچارن غلط ہو جائے، اردو مجھے آتی نہیں ہے، میں اپنی عقیدت کے پھول جو بھی ہیں مولا کی دربار میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا تصور، اپنی عقیدت اپنے اوپر لے کے چل رہا ہوں۔
کیا میری قسمت ہے، کیا میرا مقدر ہے، کیا میری قسمت ہے، کیا میرا مقدر ہے، ادنا کا سر ہے یہ اور تیرا در ہے، ادنا کا سر ہے یہ اور تیرا در ہے، کیا میری قسمت ہے۔ میں شاعر نہیں ہوں، کیونکہ سب سے بڑی پہلی بات تو میرے بحث بھی نہیں ہے، یہ اس بات کا تصدیق کرتی ہے۔ مالا بھی ایک صاحب نے میرے گلے میں ڈالی ہے، تو اس لیے غلطی کو معاف کریں۔ لاکھوں کروڑوں میں چھانٹا گیا مجھ کو، لاکھوں کروڑوں میں، لاکھوں کروڑوں میں، لاکھوں کروڑوں میں، لاکھوں کروڑوں میں چھانٹا گیا مجھ کو، اترا کے کیوں نہ کہوں، اترا کے کیوں نہ کہوں، یہ میرا مقدر ہے، کیا میری قسمت ہے، کیا میرا مقدر ہے، ادنا کا سر ہے یہ مقطع میں اس نظر سے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہندو مذہب میں ایک تہوار جنم اشٹمی کا ہوتا ہے، اس میں بھگوان کرشن کی ولادت کا دن ہوتا ہے، اور اس دن رات کو جگہ جگہ جھانکیاں لگائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک جھانکی ایک جھولے پالنے کی ہوتی ہے، جس میں بھگوان کرشن کی مورتی یا بھگوان کسی بچے کو ان کے سوروپ کے مطابق بٹھا دیا جاتا ہے۔ جو بھی عقیدت مند آتا ہے وہ اس نظریے سے اس کو جھولا جھلاتا ہے کہ میں اپنے بھگوان کرشن کو جھولا جھلاتا ہوں۔ اس بات کو دھیان میں رکھیں، آپ یہ سنیے۔ ادنا کا سر ہے یہ کرشن ولادت پہ، جب جھولا جھلاتے ہیں، کرشن ولادت پہ، کرشن ولادت پہ جب جھولا جھلاتے ہیں، ہم کو نظر اس میں، ہم کو نظر اس میں آتے اصغر ہے، ہم کو نظر اس میں، ہم کو نظر اس میں آتے اصغر ہے، ادنا کا سر ہے یہ، ادھر کا ادھر کا بھی دونوں کا رکھا ہے، ادھر کا ادھر کا بھی دونوں کا رکھا ہے، میں کھڑا ہوں کاشی میں، میں کھڑا ہوں کاشی میں، علی کا تصور ہے، میں کھڑا ہوں کاشی میں، ادھر کا ادھر کا بھی دوڑا ہوں کاشی میں، علی کا تصور ہے، ادنا کا سر ہے یہ، لاج عقیدے کی رکھنے کا ہنر دیکھو، لاج
लाज अकीदे की रखने का हुनर देखो, कतरा हो निस्बत का, कतरा हो निस्बत का, मिलता समंदर है, कतरा हो निस्बत का, मिलता समंदर है। खुद को दोहराती है तारीख न मानूं मैं, खुद को दोहराती है तारीख न मानूं मैं। फिर किसी ने सजदे में, फिर किसी ने सजदे में कटाया भी सर है, फिर किसी ने सजदे में, फिर किसी ने सजदे में कटाया भी सर है। अदना का सर है ये और परफेक्ट खबर है ज़ैनब उम्मीद की कि हम कुरान के मानने वाले मुसलमानों में अगर आपने मुसलमानों को समझा है तो आपने यहाँ पर जो इस्लाम पाया, इस इस्लाम में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस इस्लाम ने जब पैगंबर अकरम की नबूवत को आखिरी नबी की बनवाया तो आदम से लेकर के ईसा तक की जितनी गिनती है सबको काउंट करके सब पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। यानी आखिरी नबी पर ईमान लाने का मतलब उन पर ईमान लाना नहीं है, पूरे सिलसिले नबूवत पर ईमान लाना है। उसी तरह जब हम विलायत की बात करते हैं और अली का तज़किरा करते हैं तो उससे अली पर ईमान लाना नहीं है बल्कि आखिरी इमाम तक ईमान लाना मकसद है। उसी के साथ साथ कुरान ने इस बात को कोट किया है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका। ए मेरे पैगंबर, ईमान वाले वो हैं कि जो ईमान लाते हैं आप पर और उन चीजों पर भी जो आपसे पहले नाजिल हुई। एक बहुत अहम शय है जो आज हमारे सामने ये चीजें आती हैं। पूरे आलम में गुआंतानामो जेल से लेकर बहुत सारी जगहों पर कुरान मजीद के औराक की, कुरान मजीद के पन्नों की बेहुरमतियां की गई, लेकिन आज तक आप गिरे से गिरे मुसलमान के हवाले से ये नहीं पेश कर सकते कि उसने कभी बाइबल की बेहुरमती की हो, उसने कभी गीता की बेहुरमती की हो, उसने कभी वेद की बेहुरमती की हो, उसने कभी तौरात की बेहुरमती की हो। किसी भी किताब की आज तक मुसलमानों ने बेहुरमती नहीं की, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दुनिया चाहे जितना गिर जाए मगर मुसलमान गिर के भी इस हमीयत पर बाकी है कि अपने पैगंबर के जरिए फरमाई गई किताबों को कभी बेहुरमती नहीं करता। यही इस्लाम का सबसे बड़ा इम्तियाज है। वरना अगर चाहे तो मुसलमान जवाब में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो खामोश रह के बताना चाहता है कि दुनिया के इतने जुल्म के बावजूद भी हमारे हाथों में दामन पैगंबर है और दामन इतरत है। भाई यही हमारा इस्लाम है। अब हमेशा जालिम पर लानतें करते रहे हैं, कुरान का ये ऐलान है। लिहाजा अगर किसी का भी जुल्म साबित है तो हम जालिम को जालिम कहते रहेंगे, चाहे वो कितनी बड़ी ताकत क्यों ना हो। और यही हमारा इस्लाम है और यही हमारी महफिलों और मजलिसों का सबसे बड़ा मकसद है। इसलिए आइए, मैं चाहता था कि अब फौरन ही आपके सामने अपने ऐलान शुदा नाम को पेश कर दूं, लेकिन वहीं पर मेरे अपने सिंध से ताल्लुक रखने वाले और मेरे अपने बरादर अजीज मौलाना मुजफ्फर मेहदी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। यकीनन दुनियाए मिथक में उनका नाम इब्तिदा से बिलखुसूस आज के इस फहरिस्त मिथक में लिखा हुआ था, लेकिन जाहिर है कि जब हक समेटता है इंसान तो सबसे पहले अपनों को इग्नोर करता है। मैंने चाहा कि कोई एक ऐसा मौका है जहां आपकी समातें जाग कर मुझे सदा दे कि यकीनन अब आपको यह हक हासिल हो गया है कि आप अपने छोटे भाई को भी पेश कर दें। हालांकि मैं असगर हूँ, असगर के बाद कोई छोटा नहीं होता, हर कोई बड़ा होता है। उसके बावजूद भी मैं आपकी खिदमत में मुजफ्फर मेहदी साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। आप हजरात एक नारे से आवाज से उनका इस्तकबाल फरमाएं। फरिश्ते अर्श
عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ اس لیے کہ آپ ایسی بھاشا میں سن چکے ہیں، میں اس لیے شروع کر رہا ہوں، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ علی کے در پہ آ کے روٹیاں لے جاتے تھے اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسماں والے۔ اور دیوبند بی بی سیدہ کے حوالے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے حوالے سے، پیغمبر خدا کی امانت ہے فاطمہ، پیغمبر خدا کی امانت ہے فاطمہ، کرتی ہے جس پہ ناز مشیت ہے فاطمہ، کرتی ہے جس پہ ناز مشیت ہے فاطمہ، صدیق ہے رسول صداقت ہے فاطمہ، صدیق ہے رسول صداقت ہے فاطمہ، یعنی رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ، یعنی رسول کے لیے رحمت ہے فاطمہ۔ جو دشمن بطول ہے بخشا نہ جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں جائے گا۔ یہ بیٹی کے حوالے سے ہے بند، بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو رحمت بیٹی، بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو رحمت بیٹی، بیٹا ہے گھر کا چراغ اور ہے عزت بیٹی، بیٹا ہے گھر کا چراغ اور ہے عزت بیٹی، بیٹا ماں باپ کی دنیا ہے تو جنت بیٹی، بیٹا ماں باپ کی دنیا ہے تو جنت بیٹی، بیٹا ماں باپ کی دولت ہے امانت بیٹی، بیٹا ماں باپ کی